اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ پروگرام روزمرہ کی زندگی میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔ میں خدا کے کلام کو سکھانا پسند کرتی ہوں کیونکہ اس میں ہمیں بدلنے کی قدرت ہے۔ ہمیں خدا کے کلام کی ضرورت ہے اور اسی طرح اکثر ہمیں کچھ چیزوں کو بار بار سنتے رہنے کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ ہمارے موجودہ دور میں ہمیں کافی مشکلات کا سامنا ہے۔ بہت سی آزمائشیں ہیں کہ ہم سمجھوتا کر لیں۔ اسی لیے بہت سے لوگ اخلاقی لحاظ سے گراوٹ کا شکار ہیں اور ہمیں بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی جگہ پر قائم رہیں اور خدا کے کلام کے ساتھ وفاداری سے لپٹے رہیں، نہ کہ دنیا کے ساتھ بہتے جائیں اور ان کی طرح کے کام کرنا شروع کر دیں۔ میں ایک تعلیمی سلسلہ بے دین دنیا میں دیندار کیسے رہیں میں آج آپ کو یہ سکھا رہی ہوں، اور آج میں چند ایک چیزوں کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن بائبل کہتی ہے کہ ہم اس دنیا میں ہیں لیکن ہم اس دنیا کے نہیں ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہاں رہتے ہیں، ہم اس دنیا میں ہیں لیکن ہم اس دنیا کی طرح نہیں ہیں۔ ہمیں دنیا پر اثر انداز ہونا چاہیے، نہ کہ دنیا کو خود پر اثر انداز ہونے دیں۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے لیے نمونہ بنیں جو اسے جانے بغیر تاریکی میں رہتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کر سکتے اگر ہم بھی انہی کی طرح ہو جائیں۔ دیکھتے ہیں یوحنا 17 باب کی 14 اور 16 آیت میں لکھا ہے، میں نے ان کو تیرا کلام پہنچا دیا ہے۔ یہ یسوع بات کر رہا ہے، میں دے رہا ہوں، میں نے ان کو تیرا کلام پہنچا دیا ہے اور دنیا نے ان سے عداوت رکھی۔ اب آپ حیران نہ ہو اگر دنیا آپ کو کچھ زیادہ پسند نہ کرے، اگر آپ واقعی ایک وفادار مسیحی ہیں، کہ بہت سے لوگ ہیں جو کہ مسیحی ہیں لیکن آپ بتا نہیں سکتے کہ وہ اپنے رویے کے باعث مسیحی ہیں یا نہیں۔ آج ہم اس طرح کے لوگوں کی بات نہیں کر رہے بلکہ ایسے لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو اتوار کو نہ صرف چرچ جاتے ہیں اور وہ اپنے کاموں کی فہرست میں نشان لگاتے ہیں کہ وہ چرچ گئے تھے، بلکہ ہم ایسے لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ خدا کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ میں نے تیرا کلام انہیں پہنچا دیا ہے اور دنیا نے ان سے عداوت رکھی، اس لیے کہ جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں۔ میں یہ درخواست نہیں کرتا کہ تو انہیں دنیا سے اٹھا لے، بلکہ یہ کہ اس شریر سے ان کی حفاظت کر۔ جانتے ہیں ابلیس اس دنیا میں گھوم رہا ہے اور ہمیں آزمانے کی کوشش میں مصروف ہے تاکہ ہمیں گناہ میں گرائے، تاکہ ہم ہر وقت سمجھوتا کریں۔ اس لیے جس طرح میں دنیا کا نہیں وہ بھی دنیا کے نہیں۔ جی، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم خلائی مخلوق کی طرح رویے رکھیں جو کسی دوسرے سیارے سے ہو جس کا نام مسیحی سیارہ ہے۔ ہمیں مذہب سے بیزاری پیدا کرنے والا نہیں بننا، بلکہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کے مطابق اپنا رویہ اپنانا ہے، اور آپ جانتے ہیں رویہ بہت ہی اہم ہے۔ یہی لوگ دیکھتے ہیں، وہ ہمارے دل کے اندر نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمارے رویے کو دیکھتے ہیں۔ میں آپ کے بارے میں تو نہیں جانتی لیکن خدا ہمیشہ ہی مجھے میرے اپنے رویے کے تعلق سے چیلنج کرتا رہتا ہے، یعنی کسی بھی معاملے میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ خدا ہر وقت کسی چیز کے تعلق سے میری درستگی کرتا رہتا ہے، لیکن صرف اس وقت نہیں جب میں کوئی برا کام کر رہی ہوں۔ ہمیں ہر طرح سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اس لیے اس وقت خدا مجھ سے خود غرض ہونے کے تعلق سے نمٹ رہا ہے۔ اکثر ہی مجھے اس تعلق سے نئے سبق کی ضرورت رہتی ہے کیونکہ میں خود غرض ہو جاتی ہوں اور اپنی مرضی پوری کرنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں جانتی کہ وہ آپ کے اندر کس بات کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، لیکن اگر خدا آپ کو کبھی کسی چیز کے تعلق سے درست نہیں کرتا تو ممکن ہے کہ آپ اس کی آواز سن نہیں رہے، کیونکہ وہ ہمیں اس تعلق سے مضبوط دیکھنا چاہتا ہے۔ ہمیں اس قدر مذہبی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ہم سے تعلق ہی نہ رکھ سکے۔ ہمیں حقیقی بننے کی ضرورت ہے، لیکن ہمیں خدا پرست بھی ہونا چاہیے۔ کچھ مسیحی ایسے عمل کرتے ہیں کہ گویا وہ دنیا کے تو ہیں لیکن اس میں نہیں ہیں۔ ہم ایک حقیقی دنیا میں رہتے ہیں، حقیقی لوگوں کے ساتھ جن کے حقیقی مسائل ہیں، لیکن ہم ایسے خدا کی خدمت کرتے ہیں جس کے پاس حقیقی جواب ہے۔ ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم یہ لوگوں پر ظاہر ہونے دیں۔ اور اس تعلق سے 2 کرنتھیوں 5:20 میں لکھا ہے کہ ہم خدا کے سفیر ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ سفیر کون ہوتا ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو کہ جیسا کہ اگر کوئی شخص یہاں ہے اور وہ فرانس کے ملک کا سفیر ہے تو وہ یہاں رہتا تو امریکہ میں ہے اور فرانس کا نمائندہ ہے۔ اس لیے اس کا مطلب ہے کہ ان کو دیکھنے سے یا ان کی زندگی کو دیکھنے سے آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ شخص فرانس سے تعلق رکھتا ہے۔
اسی طرح ہم سب بھی خدا کے سفیر ہیں، اس کی نمائندگی کرتے ہیں۔ در حقیقت کلام میں ایمپلیفائڈ ترجمے میں لکھا ہے خدا دنیا سے ہمارے وسیلے التماس کرتا ہے۔ جب یہ آیت میں سنتی ہوں تو یہ آیت ہمیشہ مجھے حیران کرتی ہے۔ تصور کریں، ایماندار کے طور پر خدا آپ میں رہتا ہے کیونکہ آپ اس کے نمائندے ہیں، آپ اس کے سفیر ہیں، اور وہ آپ کے وسیلے دنیا سے التماس کر رہا ہے۔ اس لیے غور کریں تو ہر شخص ہی خدمت میں ہے۔ جی، ہر وہ شخص جو یسوع مسیح میں ایماندار ہے وہ خدا کا فرزند ہے۔ مسیح میں ہوتے ہوئے آپ خدمت میں ہیں، آپ کو پلپٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو پاسبان کے عہدے کی اپنے نام کے ساتھ لفظ ڈاکٹر کی ضرورت نہیں۔ خدا ہم میں سے ہر ایک کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ میں لوگوں کو اس حوالے سے ہر وقت بتاتی ہوں، زیادہ تر لوگ جن کو یسوع کی ضرورت ہے وہ کلیسیائیں آ کر اس کی تلاش نہیں کریں گی، بلکہ وہ باہر دنیا میں ہر جگہ موجود ہیں۔ وہ کام کی جگہ پر ہیں یا وہ آپ کے ساتھ اسکول میں ہیں، وہ آپ کے پڑوس میں ہیں۔ ہم لوگوں کے سامنے منادی کیے بغیر بھی ان کی خدمت کر سکتے ہیں، صرف اپنے رویے کے ذریعے سے، بہتر رویے سے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب میں کسی کے ساتھ ہوتی ہوں اور اگر کچھ کم وقت کے لیے تو میں بتا سکتی ہوں کہ وہ مسیحی ہیں، یعنی صرف ان کے رویے کو دیکھ کر یا ان کی بات چیت سے اندازہ لگاتی ہوں۔ اور پھر کچھ اور لوگ بھی ہیں جو مسیحی تو ہیں لیکن ان کے رویے کی وجہ سے میں نہیں بتا سکتی کہ وہ مسیحی ہیں یا نہیں۔ آج یہ بات میں آپ کو کئی مرتبہ دہراؤں گی کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ سمجھ جائیں۔ ہم جس طرح لوگوں کے سامنے اپنا رویہ اپناتے ہیں یہ ہمارے لیے نہایت اہم ترین ہے۔ ہو سکتا ہے میری کار پر یہ اسٹیکر لگا ہو کہ میں خدا کی بیٹی ہوں، لیکن کار پر اسٹیکر کا ہونا زیادہ اہم نہیں ہے، بلکہ میں کام کی جگہ پر کیسا رویہ رکھتی ہوں۔ کیا میں معاف کرنے والی ہوں؟ کیا میں صابر ہوں، مہربان ہوں؟ کیا میں لوگوں کی مدد کرتی ہوں؟ کیا میں حلیم ہوں؟ کیا جو کچھ کلام کہتا ہے میں ویسے کرتی ہوں، یا محض میں کلام کا مطالعہ کرتی ہوں، اس پر نشان لگاتی ہوں، چرچ جاتی ہوں اور گلے میں صلیب کا ہار پہنتی ہوں، گاڑی پر مسیحی اسٹیکر تو لگا ہے لیکن میرا کال اور فیل لوگوں کی طرح ہے۔ ہم اس دنیا میں ہیں لیکن دنیا کے نہیں ہیں۔ اب مجھے یقین ہے کہ ہر وہ شخص جو آج یہ پروگرام دیکھ رہا ہے اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گی صرف منادی کرنے سے۔ میں نہیں سمجھتی کہ کسی جگہ کوئی ایسا شخص ہے جسے اپنی زندگی کے کسی معاملے میں تھوڑی بہت مزید بہتری لانے کی گنجائش نہ ہو۔ کلسیوں 3 باب کی 12ویں آیت مجھے ہی پسند ہے۔ ایمپلیفائڈ بائبل کے مطابق لکھا ہے، پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، اس کے اپنے چنے ہوئے نمائندوں کی طرح۔ یہ دلچسپ بات ہے، اس لیے وہ کہہ رہا ہے خدا کے نمائندوں کے طور پر خود کو آراستہ کرو، درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو اور ایسا رویہ اختیار کرو۔ او یسوع جی، آپ ایسا رویہ کیسے اختیار کر سکتے ہیں؟ یہ وہ فیصلہ ہے جو آپ کرتے ہیں۔ میں اس صورتحال میں ایسا رویہ اختیار کروں گی، اور اگر آپ ایسا رویہ اپنائے ہوئے ہیں جو آپ کے لیے خدا کے فرزند کے طور پر مناسب نہیں لگتا تو آپ کہیں گے نہیں، ٹھہرو، مجھے اس صورتحال میں ایسا رویہ ختم کر کے درست رویہ اپنانا ہوگا۔ لکھا ہے، پس خدا کے برگزیدوں کی طرح جو پاک اور عزیز ہیں، درد مندی اور مہربانی اور فروتنی اور حلم اور تحمل کا لباس پہنو۔ کبھی یہ مت سوچیں کہ آپ کسی سے بہتر ہیں۔ ہم ہمیشہ ہی درست رویہ اپنانا چاہیں گے، جو کہ یہ ہے کہ میں کسی سے نیچے نہیں اور کسی سے اوپر بھی نہیں ہوں۔ خدا سب سے پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں ہر ایک کی عزت کروں اور احترام کروں۔ حلم اور تحمل کو اپنائیں کیونکہ یہ ضروری ہے۔ میں اسے اپنی مدد کے لیے استعمال کر سکتی ہوں، یعنی مسلسل دکھوں میں صبر۔ میں اکثر ہی اس تعلق سے ہمیشہ کہتی ہوں کہ یہ بہت طویل سفر ہے۔ جانتے ہیں، اکثر لوگوں سے پیار کرنے کے لیے آپ کو کچھ چیزوں کو کافی عرصے تک برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ ان پر مہربان ہوتے ہیں، لیکن ابھی تک آپ کو بدلے میں ویسا رویہ نہیں ملا جو آپ ان سے چاہتے ہیں۔ ان کی زندگی میں اچھے بیج بوتے رہیں، ان سے ویسا ہی سلوک کریں جیسا یسوع کرتا تھا، اور آخر کار آپ جو دینداری کا رویہ ان کے سامنے ظاہر کر رہے ہیں ان کے سخت دلوں کو نرم کرے گا، اور شاید وہ آپ کے اس مسیحی رویے کی وجہ سے وہ بھی مسیحی ہو جائیں۔ اس لیے تحمل کو پہنے جو کہ طویل اور مسلسل صبر کرنا ہے، اور ایسی قوت رکھنا ہے جو کسی بھی چیز کو برداشت کر لیتا ہے اچھے مزاج کے ساتھ۔ انہی چیزوں کو ہمیں اختیار کرنا ہے۔
یہ چیزیں ہمارے لیے فطری نہیں ہیں، اور بائبل میں دیکھیں تو چند ایک جگہوں پر یہ لکھا ہے کہ کچھ پہنے اور کچھ اتار دیں، مسیح کو پہن لیں، نئی انسانیت پہن لیں، پرانی انسانیت اتار دیں۔ اسی طرح افسیوں کے خط میں مختلف چیزوں کے بارے میں بات کی گئی ہے جو کہ دشمن کو شکست دینے میں معاون ہے جب وہ ہمارے خلاف آتا ہے۔ لکھا ہے راست بازی کو پہن لو، سچائی کا کمر بند لگا لو، نجات کا خود پہن لو، صلح کی خوشخبری کے جوتے پہنو۔ جی، اس کا کیا مطلب ہے پہن لو؟ مطلب ارادی طور پر یہ کرو۔ میں ہر وقت لوگوں کو بتاتی ہوں کہ اب تک ایسا کبھی نہیں ہوا کہ میں اپنی الماری کے پاس جاؤں اور بس کھڑی ہو جاؤں اور میرے کپڑے اچھل کر مجھ پر آ جائیں۔ مجھے چناؤ کرنا ہے، مجھے چننا ہے۔ اگر آپ خاتون ہیں اور میری طرح ہیں، اور اگر آپ یہ دیکھ رہی ہیں میں نے آج یہ پہننا ہے، اور پہلا کام جو میں نے کیا کیونکہ میں نے پہلی مرتبہ پہنا ہے، تو پہلے میں قد آور آئینے کے سامنے گئی اور دیکھا کہ آیا یہ مجھ پر اچھا لگتا ہے کہ نہیں۔ اس لیے ہم ایسا رویہ اختیار کر سکتے ہیں جو کہ ہمارے لیے خدا کے فرزند کے طور پر مناسب نہ ہو، اور اگر میں پہن لوں اور یہ پھر مجھ پر اچھا نہ لگے تو میں اسے اتار کر دوسرے پہن لیتی ہوں جو خدا کی بیٹی کے طور پر اچھے لگیں۔ مسیح کے سفیر کے طور پر کچھ ایسے رویے ہیں جو کہ ہمارے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہیں، ان کپڑوں کی طرح جنہیں میں نے اتار دیا۔ بے صبر ہونا، بے صبری ایمانداروں کے لیے اچھی نہیں ہے۔ اگر آپ کسی جگہ کسی دکان پر سودا خریدنے کے لیے جائیں اور کاؤنٹر پر کوئی نئی لڑکی ہو، اسے کچھ مشکل پیش آ رہی ہے، وہ آہستہ کام کر رہی ہے اور آپ کو جلدی ہے، اب یہاں آپ کے پاس بہترین موقع ہے کہ آپ مسیح کے سفیر بن کر دکھائیں۔ مطلب آپ وہاں پر بے صبری نہیں دکھا سکتے، آپ وہاں کھڑے ہو کر ایسا نہیں کریں گے، اوہ مجھے کچھ جلدی ہے، کیا تم کسی اور کو اپنی جگہ بھیج سکتی ہو؟ نہیں، آپ صابر ہیں، آپ برداشت کرنے والے ہیں، اور اس موجودہ صورتحال کے باعث آپ جو کچھ بھی وہاں پر کریں گے وہ ظاہر کرے گا کہ آپ حقیقت میں کون ہیں۔ آپ وہاں اسٹور میں خوبصورت ترین مالٹوں کو خرید سکتے ہیں، لیکن جب آپ اسے کاٹتے ہیں تو یہ خشک بھی ہو سکتا ہے اور شاید اس میں کوئی رس بھی نہ ہو۔ اس لیے کہ ایک چیز باہر سے اچھی لگتی ہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اندر سے بھی اچھی ہی لگتی ہو۔ جانتے ہیں یسوع نے فریسیوں سے حقیقت میں یہی کہا تھا۔ اس نے کہا تمہیں لگتا ہے کہ صرف باہر سے ٹھیک ظاہر کر کے تم بالکل ٹھیک ہو کیونکہ تم تمام درست مذہبی کام کرتے ہو، لیکن جب بات ان چیزوں کی آتی ہے جو کہ اہم ہے جیسے کہ لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں سے اچھا سلوک کرنا، تو تم یہ سب کام نہیں کرتے ہو۔ تم سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو جن کے اندر مردہ ہڈیاں ہوں۔ اب آپ کے بارے میں ایسی بات کہنا کوئی اتنی بھی اچھی بات نہیں لگتی نا؟ کلام مقدس میں متی 23 باب کی پہلی 23 آیات میں ایسی بہت سی باتیں ہیں جو یسوع نے فقیہوں اور فریسیوں سے کہی تھی۔ وہ اپنے دور کے سب سے زیادہ مذہبی لوگ تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یسوع ہمارے لیے اس لیے نہیں مر گیا تھا کہ ہمیں مذہب دے، بلکہ ہم اس کے ساتھ شخصی، گہرا، قریبی اور نزدیکی تعلق مضبوطی کے ساتھ قائم کر سکیں۔ آپ جس قدر کسی شخص کے ساتھ ہوں گے اسی قدر آپ اس کی طرح بنتے جائیں گے۔ اس لیے اگر آپ خدا کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں گے، یعنی کلام میں، دعا میں، رفاقت میں، یہ جانتے ہوئے کہ وہ ہر وقت آپ کے ساتھ ہے، تو پھر مجھے آپ کو چاہیے کہ ہر وقت زیادہ سے زیادہ اس کی طرح بنتے جائیں۔ آپ جانتے ہیں خدا ہم سے توقع نہیں کرتا کہ ہم صرف کامل ہوں گے اور کبھی غلطی نہیں کریں گے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ وہ ہم سے چاہتا ہے کہ ہم بڑھتے جائیں۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، کیا آپ یسوع مسیح میں ایماندار کے طور پر بڑھ رہے ہیں؟ کیا ایسا ہے؟ یا آپ 20 سال سے چرچ میں ہیں اور ابھی تک صرف چکر ہی کاٹ رہے ہیں، ایک ہی پہاڑ کے گرد چکر لگا رہے ہیں؟ دیکھیں خدا ہماری مدد کرے گا، لیکن وہ ہمارے لیے سب کچھ کرتا نہیں رہتا۔ خدا کا شکر ہے جب ہم غلطی کرتے ہیں تو توبہ کر سکتے ہیں، لیکن حقیقی توبہ کیا ہے؟ جی ہاں، حقیقی توبہ میں رویے کی تبدیلی شامل ہے۔ نئے عہد نامے میں اس کا ہمیشہ ایک ہی مطلب ہے، ذہن اور مرضی کی تبدیلی، اپنے گناہوں کو ترک کر کے اس سے پھرنا اور خدا کی طرف مڑنا۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہم صرف افسوس نہیں کرتے کہ ہم نے گناہ کیا ہے، بلکہ ہم اس گناہ سے باز آنا چاہتے ہیں اور پھر وہ گناہ کرنا نہیں چاہتے۔ ہم صرف یہ نہیں کہتے اے خدا مجھے افسوس ہے، یہ اتنی سی بات نہیں کہ معافی چاہتی ہوں غلطی ہو گئی، بلکہ یہ تبدیلی کی خواہش اور مسیح کی مانند بننا ہے۔
میرا یقین ہے کہ خدا ہمیں الہی تبادلے کی پیشکش کرتا ہے. وہ ہمارے گناہ لے کر اپنی راست بازی دیتا ہے. واو! اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ ہماری ساری بری عادتوں کو اور چیزوں کو لے کر اپنی ساری اچھی چیزیں ہمیں دے دیتا ہے. لیکن جب ہم خدا کے بغیر نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، اپنا آپ خدا کو دیے بغیر یہ ممکن نہیں. میرا خیال ہے کہ بہت سے لوگ یہی کام کر رہے ہیں. وہ خدا کی مدد چاہتے ہیں، وہ تمام اچھی چیزیں چاہتے ہیں جن کی خدا پیشکش کرتا ہے، لیکن انہوں نے خود کو مسیح کے حوالے نہیں کیا ہوتا. شاید آج وہ دن ہے جہاں آپ کو کچھ چیزوں کو خدا کے حوالے کرنے کی آج ہی ضرورت ہے. دوسرا پطرس 3:10-11. لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا. اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے اور اس پر کے کام جل جائیں گے. ایسا دن آنے والا ہے اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے. ایسا دن آئے گا جب ہر ایک کام جو کیا گیا ہے وہ ظاہر ہو جائے گا. کوئی بھی چیز خدا سے پوشیدہ نہیں ہے جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں. غور کریں اب آپ کو کس طرح کے لوگ ہونا چاہیے. آپ کو پاک اور دیندار زندگی گزارنی چاہیے. واو! یہ بہت ہی شاندار آیت ہے. یسوع ہمارے لیے جلد واپس آ رہا ہے. وہ آج رات آ سکتا ہے یا کل آ سکتا ہے. شاید 1 ہفتہ رہ گیا ہو. ہم یہ تو نہیں جانتے کہ وہ کب آئے گا، لیکن ہم سب یہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ آ رہا ہے. ہم اس کی آمد پر تیاری کے لیے انتظار کرنا نہیں چاہیں گے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی. ہمیں آج تیاری کی ضرورت ہے. ہمیں ہر روز اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے گویا یسوع اگلے 5 منٹ میں آنے والا ہے. اب ہم مل کر غور کرتے ہیں. رویہ. میں سوچ رہی ہوں آیا آپ میں سے کسی کو رویے میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ دیکھیں یہ حقیقت ہے، دنیا فریب سے بھری ہوئی ہے. آج کل فریب سے بھری ہے. متی 24ویں باب میں بائبل ہمیں آخری وقت کے نشانات بتاتی ہے، اور اگر آپ یہ باب پڑھیں تو اس میں اگر تمام نہیں تو تقریباً ہر ایک نشانی پوری ہو چکی ہے. یسوع کسی بھی وقت آ سکتا ہے اور یہ ان کے لیے خوشخبری ہے جو اس سے ملنے کے لیے تیار ہیں. میں اپنے لیے نہایت پرجوش ہوں. میں آسمان پر جا کر خدا سے روبرو اس سے ملنے کے لیے پرجوش ہوں. میں کامل اطمینان اور محبت کے ماحول میں جانے کے لیے پرجوش ہوں. وہاں رہنا یہاں سے بہت ہی زیادہ بہتر ہوگا. لیکن متی 24ویں باب میں لکھا ہے دنیا کے آخر ہونے کا ایک نشان یہ ہے کہ زمین پر فریب بہت بڑھ جائے گا. فریب کا مطلب ہے کہ جھوٹ کا یقین کر لینا. ابلیس جھوٹا ہے اور وہ مسلسل لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہا ہے. اور ایک چیز جو وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ انہیں سمجھوتا کرنے کے لیے دھوکہ دے تاکہ اپنی اخلاقی اقدار پر سمجھوتا کریں. جی ہم اپنی اخلاقی اقدار پر سمجھوتا کریں. اب یاد رکھیں کہ ہم جس طرح سے دنیا میں رویہ اپناتے ہیں وہ اہم ہے. اس لیے ہم سمجھوتا کرنا نہیں چاہیں گے. ہم مزید تھوڑا تھوڑا کرتے اس جہان کے ہم شکل بننا نہیں چاہیں گے. ہم مضبوطی سے اپنی جگہ پر قائم رہنا چاہتے ہیں. یعنی ہم مذہبی اور شرعی طور پر نہیں بلکہ دنیا میں یسوع کی مانند بننا چاہیں گے. یسوع عام انسان کی طرح بھی رہا. میرا مطلب ہے اس کے شاگرد تھے، دوست تھے، وہ لوگوں کے ساتھ کھانا کھاتا، ان سے ملنے جاتا تھا. وہ مذہبی لحاظ سے عجیب نہیں تھا. مطلب یہ کہ وہ گناہگاروں سے بھی ملتا تھا، وہ ان کے گھر کھانا کھانے بھی جاتا تھا، لیکن جو صحیح تھا اس پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کیا. اس نے کبھی ان کے غلط کاموں کی حمایت نہ کی، نہ وہ کام کیے. اس نے ان پر سچائی ظاہر کی اور ان کو دعوت دی جو وہ زندگی پیش کر رہا ہے وہ اسے قبول کریں. جانتے ہیں یسوع کی آزمائش کی گئی کہ وہ سمجھوتا کرے. لوکا 4 باب میں یوں لکھا ہے کہ یسوع روح القدس کی ہدایت سے بیابان میں 40 دن اور 40 رات تک پھرتا رہا کہ ابلیس سے آزمایا جائے. او میرے خدایا، روح القدس نے یسوع کے آزمائے جانے میں کیوں رہنمائی کی؟ آئیے اس بات کو سیکھتے ہیں. بائبل کہتی ہے
کہ آزمائشوں کا آنا ضرور ہے. ہم آزمائش سے بچ نہیں سکتے. یہ دنیا میں موجود ہے، آپ کو آزمایا جائے گا، لیکن آپ نے آزمائش کی مزاحمت کرنی ہے. ہم پر ایسی کوئی آزمائش نہیں آتی جو ہماری برداشت سے باہر ہو. ہم پر ایسی کوئی آزمائش نہیں آتی جس کی مزاحمت کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہو. جی، اگر ہم خدا سے مدد مانگے تو ہم یہ خود سے نہیں کر سکتے ہیں، لیکن وہ ہمیں قوت دے گا کہ کسی بھی چیز کے مقابلے میں قائم رہیں. شاید آپ کو تیار ہونا پڑے گا کہ لوگ آپ سے نفرت کریں. آپ کو تیار ہونا ہوگا کہ آپ کو دعوت پر نہیں بلایا جائے گا. آپ کو تیار رہنا ہوگا کام پر اکیلے ہی بیٹھ کر کھانا کھانا ہوگا، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں، بلکہ مسیحی بھی ہیں، جو آپ کو پسند نہیں کریں گے اگر آپ سمجھوتا نہیں کریں گے. اور سمجھوتا کرنے کا مطلب ہے کہ آپ جسے درست کہتے ہیں اس سے کچھ ہی کمتر کرنا. جی ہاں، یہ معمولی سی بات ہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. یہ ان جھوٹوں میں سے ہے جو شیطان ہمیں بتاتا ہے، جو کہ بہت خطرناک ہیں. ابلیس نے یسوع کو آزمایا. اس نے کہا اگر تو جھک کر مجھے سجدہ کرے تو میں دنیا کی تمام سلطنتیں تجھے دے دوں گا. میں وہ سب کچھ دوں گا جو دنیا پیش کر سکتی ہے اگر تو ایک مرتبہ مجھے سجدہ کرے. صرف ایک مرتبہ کا جھوٹ. جانتے ہیں سب سے خطرناک جھوٹ وہ جھوٹ ہوتا ہے جس کا آپ کو سامنا ہو سکتا ہے صرف ایک مرتبہ. میرا مطلب ہے بس ایک مرتبہ، لیکن پھر اس کے بعد تنزلی ہی ہے. لیکن جانتے ہیں یسوع نے اسے کلام سے جواب دیا، تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اس کی عبادت کر. یسوع کو دشمن نے آزمایا، لیکن وہ ہر آزمائش میں غالب آیا. اور جانتے ہیں اس کے بعد اس نے اپنی زمینی خدمت شروع کی. آپ میں سے کچھ لوگ اس وقت آزمائش کے مرحلے سے گزر رہے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو استعمال کرے، لیکن آپ کو آزمایا جا رہا ہے. اور آزمائش یہ ہے کہ شاید آپ کو کام کی جگہ پر یا اسکول میں سمجھوتا کرنے کی آزمائش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور دشمن بتا رہا ہے کہ سب ایسا کرتے ہیں، لیکن آپ ہر کوئی نہیں ہیں. آپ خدا کے فرزند ہیں، آپ اس کے سفیر ہیں، آپ دنیا میں اس کی نمائندگی کر رہے ہیں. میں امید کرتی ہوں کہ آج کوئی شخص فیصلہ کر رہا ہے کہ ایسا رویہ اپنائے جو کہ یسوع مسیح میں ایک ایماندار کے شایان شان ہے، کہ برے رویے کو اتار پھینکا جائے اور اچھے رویے کو اختیار کیا جائے. میرا یقین ہے کہ وہ آپ ہیں. جہاں ابلیس نے یسوع کی آزمائش کی اور وہ ہمیں بھی آزمائے گا. لیکن کیا آپ جانتے ہیں خدا یہ بات سمجھتا ہے. عبرانیوں 4 کی 15 اور 16 بتاتی ہے کہ کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. ذرا تصور کریں ہر آزمائش جس کا آپ سامنا کرتے ہیں یسوع کو بھی سامنا کرنا پڑا. وہ ہر طرح سے آزمایا گیا جس طرح ہمیں آزمایا جاتا ہے، تو بھی وہ بے گناہ رہا. بس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کریں جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے. یہ بائبل میں میری پسندیدہ آیات میں سے ہے. مجھے پسند ہے کہ یسوع سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آزمایا جانا کیسا ہوتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کن حالات سے گزر رہے ہیں. اگر آپ بطور مسیحی کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے آپ کو ستایا جاتا ہے تو بائبل کہتی ہے آپ مبارک ہیں. اگر آپ راست بازی کے باعث ستائے جاتے ہیں تو آپ مبارک ہیں. واو، جی میں نے بھی اس کا تجربہ کیا ہے. میں نے خدمت شروع کی تو میں نے دوست کھو دیے. میرے خاندان کے بہت سے لوگوں نے سوچا کہ میرا دماغ خراب ہو گیا ہے. لیکن کیا آپ جانتے ہیں خدا کے ساتھ جانا انسان کے ساتھ رہنے سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر لوگ آپ کو کچھ کرنے پر مجبور کریں جو وہ چاہتے ہیں کہ آپ کریں تاکہ آپ ان کے دوست بن سکیں، تو حقیقت میں ان کو آپ کی بالکل بھی پرواہ نہیں ہے.